وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج درس نمبر 1487 آیت نمبر 5 سے 7 حصہ اول. آج کا موضوع کیا دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کی شان میں علم و دانش کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 5. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی شک ہو، زندگی موت کے بعد کوئی شک ہو، فإنا خلقناکم من تراب، تو کچھ شک نہیں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک خاص وقت تک. ثم نخرجکم طفلا، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین سوکھی پڑی ہے، یعنی مردہ ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جہاں ہم نے اس پر بارش برسائی، پانی برسایا، اہتزت، وہ
پھبک اٹھی اور پھول گئی، وربت اور پھول گئی، وانبتت من کل زوج بہیج، اور اس نے ہر قسم کی خوش نما نباتات اگلنی شروع کر دیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق ہے، اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین اکرام، سورہ حج ہے اور آج دور جاہلیت کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ آج ہم دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں۔ جس طرح مکے کا ماحول تھا کہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے تھے اور وہ اللہ کی پرستش کرنے کو نہیں کرتے تھے، بلکہ غیر اللہ کے سامنے انہوں نے سر جھکایا ہوا تھا، اسی طرح آج ہمارا سر غیر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اللہ کے سامنے ہم نے سر نہ جھکایا ہے، نہ جھکانے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، آیت نمبر 5، یہ ہمارے لیے ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی پر یقین نہیں ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر رہے، اپنی آیات اور نشانیاں بیان کر رہے کہ دیکھو تم اپنی ابتدا کو دیکھو، تم کیا تھے، کیا سے کیا ہو گئے، اور تم زمین کو دیکھو وہ کیا ہوتی ہے اور پھر کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب نقاط جو ہیں اللہ تعالیٰ سوچنے والوں کے لیے اور عقل سے کام لینے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ ایک بات یہ نوٹ کر لے، یہ مضمون ہمارے لیے بے فائدہ ہے، ہمارے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو دیکھیں اپنی زندگی کا ایک رخ متعین کر لیا ہے، دنیا، ظاہر۔ ہمارا اس وقت مقصود حیات ظاہر ہے، ہم ظاہر کو منزل بنا کے ظاہر کے راستے پر ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ حیات بعد الموت کے ہم قائل نہیں ہیں، یقین نہیں ہے ہمیں۔ یا وہ یعنی جو شروع ہوا ہے نا کہ اگر تمہیں شک ہے، ہمیں شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر سارا مضمون یعنی عملی طور پہ دیکھیں۔ آج آپ تو سن رہے ہیں نا اس مضمون کو، آپ تو سن رہے ہیں، لیکن یہ قرآن اور اس میں نصیحت عام لوگوں کے لیے، عام معاشرے کے لیے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے اور نہ اس کو سننے کے لیے تیار ہے۔ میں تو اپنے درس کی کبھی کبھی بات کر لیتا ہوں، اس میں نقطہ صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ قرآن دیکھیں ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، ایک فائدے والی بات ہوتی ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھیں انسان لالچی ہے، مفاد پرست ہے، حریص ہے اپنے فائدے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں اپنے اندر کے خیالات اور جذبات اور آپ کی جو بھی ہیں، آپ دنیا کے فائدوں کے لیے حریص ہیں، دنیا کا انسان دنیا کا لالچی ہے، دنیا کے بارے میں یہ فکر مند ہے، دنیا کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دنیا یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ایک آسائش والی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کے باہر کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں اتنا پیسہ نہیں ہے، باہر پیسہ زیادہ ہے، عام طور پہ جانے بھی دے دیتے ہیں غیر قانونی طریقے سے، لانچوں وغیرہ کے ذریعے۔ یہ صرف پیسہ ہے، دنیا ہے، دولت ہے، جس کے لیے آپ بہت مشکلات اٹھاتے ہیں، اور جان بھی آپ دیکھیں یہ غیر قانونی طریقوں سے جو لوگ جاتے ہیں، اور یقیناً یہ تو انسانی اسمگلنگ جو ہے یہ تو عرصے سے شروع ہے، ابھی مشکلات زیادہ ہو گئی ہیں، راستے یہ وہ، تو راستے جو ہیں مشکل ہیں۔ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ جو لوگ باہر جاتے ہیں یہاں سے ترکی، یورپ وغیرہ، وہ کچھ اجنبی راستوں سے جاتے ہیں، گھٹنوں گھٹنوں تک برف ہوتی ہے، نہ کھانے کا کوئی ہوٹل ہوتا ہے، نہ یہ کیوں، یہ صرف پیسہ ہے اور لالچ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں دنیا
حاصل کرنا، دنیا کے لیے محنت کرنا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، یہ اچھی بات ہے، یہ ضروریات ہیں بس، لیکن ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے اور اس کے لیے ساری زندگی قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ میں نے تو آج یہ ایک ٹکڑا لیا ہے نا کہ غیر قانونی طریقے سے، بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے اگر آپ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ انسانی اسمگلروں سے رابطہ کرتے ہیں، تو اس میں جانیں بھی چلی جاتی ہیں لوگوں کی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر ہمارا مقصود اعلیٰ ہے، مقصود نمبر 1 ظاہر، اور پھر مرنے کے بعد زندگی نو وے، اس پر تو ہمارا شک نہیں بلکہ یقین ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ دیکھیں ان کنتم فی ریب من البعث، یہ دیکھیں پھر اگر آپ دیکھیں نا تو یہ سورج جب شروع ہوئی ہے تو یا ایھا الناس سے شروع ہوئی ہے، تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان مضامین کو آپ لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کے کہتے ہیں کافروں کی جو مضمون ہے وہ مسلمانوں پر فٹ مت کرو، لیکن یہاں تو کافر کی نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں تو لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تقوی اختیار کرو اللہ کا، قیامت کے عذاب سے ڈرو، بہت شدید حالات ہوں گے اور تم اس کا دوچار ہو۔ پھر اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 1 میں بھی یا ایھا الناس، پھر آیت نمبر 3 میں جو ہے یعنی آیت نمبر 1 میں اور پھر آیت نمبر 3 میں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یُجادل فی اللہ، گزشتہ جو سبق تھا نا ہمارا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ سے بلا کسی وجہ کی جھگڑتے رہتے ہیں اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ پھر آیت نمبر 5 جو ہے، جو آج کا سبق ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تو بھیا آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں؟ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ آپ لوگوں میں ہیں؟ ہمیں شک نہیں ہے موت کے بعد کی زندگی پر، یقین ہے کہ کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نہ کوئی جنت ہے نہ دوزخ ہے، ہمیں یقین ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انسان دنیا میں یقین کے مطابق عمل کرتا ہے، جو یقینی بات ہوتی ہے اسے اختیار کرتا ہے۔ یہ کبھی کبھی میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، لیکن چونکہ میرے سامعین جو ہیں مختلف اوقات میں بدلتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آج کوئی نیا سامع ہو، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان شک کی بنیاد پر زندگی نہیں گزارتا، وہ یقین کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے۔ جس بارے میں شک ہو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ بس اصل حقیقت جو ہے دنیا ہے، اور دنیا کی کامیابی حقیقت ہے، یہ اصل ہے۔ اور ہم دیکھیں عام طور پہ، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں کلمہ گو مسلمان جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے رہتے ہیں آپ لوگ، تو ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا یقین ہے کہ دنیا کی زندگی اصل ہے۔ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، لہٰذا ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے۔ ہمارے دل میں اب دنیا ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، آخرت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے دل کا آپریشن کر لیں، دل میں ذرا جھانک کے دیکھیں، اپنی محبتوں کو دیکھیں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ ماں باپ بھائی بہن، بس خلاص قصہ ختم ہے، کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ یہ میرا کاروبار، یہ میرا کارخانہ، یہ میرا عہدہ، میں وزیر اعظم ہوں، میں آرمی چیف ہوں، اور میں چیف جسٹس ہوں، اور میں ایم این اے ہوں اور ایم پی ہوں، جو بھی آپ کا عہدہ ہے، میں گریڈ 22 ہوں، میں گریڈ 26 ہوں، یا جو بھی آپ کا کام ہے کہ میں دیہڑی لگی ہوئی ہے، بس مجھے نہ چھیڑو۔
لوگ متنفر ہیں دین سے. دیکھیں محبت اور نفرت دو چیزیں ہیں. جس سے آپ کو پیار ہوگا اس سے آپ قبول کریں گے، جو آپ نہیں چاہتے اس کو آپ چھوڑ دیں گے. آخرت اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، اس کو ہم نہیں چاہتے. آپ اپنے دل کو تو دیکھیں نا. میں تو دیکھیں میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں آپ کو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں. آپ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے. دنیا، ختم بات. تو بہرحال مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے 5 نمبر، اللہ تعالیٰ اس میں دلائل دے رہا ہے اپنی ربوبیت کے، اپنی خلاقیت کے. تو یہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ تو نہ سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں. قرآن آپ دیکھ لیں ہماری ضرورت نہیں ہے. میرے اپنے حلقہ احباب میں، جاننے والوں میں سب کو پتہ ہے کہ بھئی درس قرآن ہے اور یہ کوئی پیسے ویسے نہیں مانگتا اور نہ کوئی کسی مفاد کا طالب ہے. پھر بھی وہ قرآن، یہ قرآن جو میں بیان کر رہا ہوں، میرے اپنے جو عزیز و اقارب ہیں جو جانتے ہیں کہ بھئی میری زندگی تو اسی کے لیے وقف ہے، لیکن وہ قرآن پھر نہیں سنتے. بہت قریب لوگ ہیں، وہ قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بہت سے سنتے ہیں، وہ روایتی طور پہ سنتے ہیں. ہاں جی درس کا ٹائم ہو گیا، لگا لو. ہمارے شیخ اکثر ظاہر ہے کہ ان کا بھی یہی درس قرآن وہ تھا. وہ کہتے تھے کہ تم جب یہاں سنتے ہو تو جب اٹھتے ہو تو جھولی جھاڑ کے اٹھتے ہو، جو سنتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح دیکھیں یہ رونا افراد کا نہیں کر رہا میں، یہ امت سوئی بھی ہے ساری. امت کا یقین نہیں ہے آخرت پر. اور یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دین کو ہم نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. یہ بات بھی ذرا غور کریں نا آپ میری. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں آلریڈی ایک راستہ مل گیا ہے زندگی گزارنے کا، ایک وے آف لائف. ہم جانتے ہیں کہ بھئی وہ منزل ہمیں نظر آ رہی ہے. بڑا آدمی بنو، شہرت، دولت، عزت، شہرت، بس یہ بس ٹھیک ہے. کچھ بناؤ، کچھ بن کے دکھاؤ. سیلف میڈ آپ کہتے ہیں نا بعض لوگ، ہم سیلف، یہ وہ سیلف میڈ ہے. باپ چھولے بیچتا تھا، آج اس کا کارخانہ ہے یا بلڈنگ کھڑی کر لی اس نے باپ. اب یہ لیکن یہ سیلف میڈ ہے. یعنی افسوس ہے ایسی ذہنیت پر کہ آپ کی ساری سوچ جو ہے سیلف میڈ آپ اسے کہتے ہیں. دنیا جس نے اپنے کوشش کر کے کما لی، کم وسائل سے شروع کیا، محنت کی اور بس کمرشل پلازوں کا مالک بن گیا اور 5 کروڑ روپے ماہانہ تنہا وہ آتی ہے، کرایہ آتا ہے اس کا دکانوں کا. لگا لے، مجھے کیا 5 کروڑ ہیں یا 10 کروڑ ہیں یا جو بھی ہیں. تو یہ ہماری ساری ذہنیت ہے سیلف میڈ. اصل میں دیکھیں یہ بات غور کی ہے، غور طلب بات ہے. ہمارا تمام سسٹم جو ہے اس کی بنیاد مٹی ہے، مادہ ہے. ہم مٹیریلسٹ ہیں، ہم نہ اللہ والے ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے، آپ اپنے مسائل کو دیکھ لیں، آپ کے سامنے دنیا ہی کے مسائل ہیں. میرا شوہر ایسا ہے اور ویسا ہے، اور بس خاتون خانہ کی ساری دنیا شوہر تک محدود ہوتی ہے. مجھ پہ بڑے ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. پھر شوہر کی اپنی بس بیوی سے زیادہ وہ ہوتی ہیں. یہ نہیں جو ایسے ہوتے ہیں بس بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی اپنی، اور تم ایسی ہو، تم ایسی ہو، تم ایسی ہو. یہ اب یہ دیکھیں ہم مٹی تک ہم محدود ہیں. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. ہم تو طائر لاہوتی ہیں، ہماری منزل تو لاہوت ہے. اے طائر لاہوتی،
ہماری منزل دنیا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، جب تک یہ قرآن جو ہے آپ کے اس کی دلچسپی یا اس کی لذت جو ہے یا مزہ جو ہے یہ آپ پا نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو جائے۔ طلب جو ہے، ملاقات کی طلب، خواہش، جذبہ، یہ تو جب قرآن تو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اور ایسا راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور شارٹ کٹ ہے، تو آپ اس راستے کے طالب نہیں ہیں، پھر قرآن سے آپ کا ایک رسمی سا تعلق ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے درس سننے کے لیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھئی ہمارا درس کا گروپ ہے، شامل ہو جاؤ، نہیں نہیں نہیں، ہمارا نام نہ ڈالو اس میں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال ہے، اور یہ افراد کی بات نہیں، یہ امت کی بات ہے۔ ساری امت غافل ہے، سو رہی ہے، مر چکی ہے، اور ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، دل بھی دنیا، ہاتھ بھی دنیا، سوچ بھی دنیا، سب کچھ دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو وہ ہے نا، ہمارا جو ذہن ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، تو قرآن میں انہوں نے لکھ دیا ہے اور اپنے نبی کو ہدایت کی ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، آپ ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گئے میری یاد سے، اب وہ نہیں چاہتے صرف یہ دنیا ہی کی زندگی۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ دیکھیں، میں آپ کو قرآن سے بات کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، قرآن بیان کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے۔ دوسری آیت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ یہ اب ہمارا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی ملاقات کی کوئی نہ خبر ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ممبر سے، سوشل میڈیا پہ آپ سنتے ہوں گے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھئی اللہ کی ملاقات کی جستجو ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار ہے اور اللہ ہی ہماری منزل ہے؟ کبھی آپ نے کسی پلیٹ فارم سے، معروف پلیٹ فارم سے آپ نے سنا ہے؟ نو۔ کبھی آپ نے، مردوں کو میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ یعنی ساری زندگی جمعے پڑھنے جاتے ہوں، کبھی کسی جمعے میں ممبر سے، خطیب صاحب سے یہ بات سنی کہ بھئی اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو اور زلزلہ آنے والا ہے قیامت کا، اس سے ڈرو؟ کبھی ممبر سے آپ نے یہ بات سنی ہے؟ آپ دیکھ لیں کیا باتیں ہوتی ہیں ممبر سے۔ خیر، میرا تو کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک معاشرے کا رویہ بتا رہا ہوں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں۔ اب یہ کس کے بارے میں؟ یہ آج کے مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ یہ کافروں کے لیے آئے، لیکن اس میں جو حال ہے وہ تو ہمارا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ روش دیکھیں، روش کا تو آپ اندازہ لگائیں نا۔ اصل بات تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنی، اس میں نہ ایمان والوں کی بات ہے، نہ مومنوں کی بات ہے، نہ کافروں کی ہے، نہ مشرکوں کی ہے، نہ منافقوں کی ہے۔ ایک رویے کا تذکرہ ہے، ایک ذہنی اپروچ کی بات ہو رہی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ میری ملاقات کی تڑپ ہی نہیں رکھتے، نہ امید ہے، نہ تڑپ ہے، نہ جذبہ ہے، نہ جوش ہے، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، یہ روش ہے۔ میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ فیصلہ آپ کی روش پر ہوگا کہ روش آپ کی کافرانہ ہے یا مومنانہ ہے۔ ہماری روش جو ہے اس وقت کے مسلمان کی،
انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ کافرانہ ہے اور مشرکانہ ہے اور منافقانہ ہے۔ روش کی بات ہے۔ بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ ایمان یعنی مومن کی بات کرتا ہے یا ایمان کی بات کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایسی بہت سی آیاتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اب اس آیت میں بھی نہ ایمان کا تذکرہ ہے، نہ شرک کی بات ہو رہی ہے، نہ کفر کی بات ہو رہی ہے، نہ نفاق کی بات ہو رہی ہے، رویہ ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش گم ہو گئی دنیا ہی کے لیے۔ یہ تو کھلی طور پہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ساری کوششیں، یعنی اس کی منزل دنیا ہے آج کے مسلمان کی، اور ساری کوششیں دنیا کے لیے۔ اور ایک بات، ایک جملہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ہم نے آج کے مسلمان نے آخرت کو بیچ کے دنیا کا سودا قبول کر لیا ہے۔ آخرت کے ساتھ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، اور ہم دنیا سے زیادہ پیار کرتے ہیں آخرت کی۔ ایک کافر کی اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت اور 2 میں تشریح بیان کی ہے۔ تو الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور گمان ان کچھ اچھے اعمال کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکاتیں دے دی، ظاہری کلمہ پڑھ لیا، نہ دین کا پتہ ہے نہ ایمان کا پتہ ہے، بس ظاہری چند اعمال ہیں جو معاشرتی جبر ہے۔ وہ دین کو تو دیکھیں، دین تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اور پھر یہ گمان کرتے ہیں کہ بھئی میں نے تو ابھی خیرات کی ہے، ابھی پیسے دیے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، نماز پڑھی ہے، میں 5 وقتہ نمازی ہوں، میں نے مٹھی بھر داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں شریف پردہ کرتی ہوں۔ بس یہ چند ایک چیزیں جو ہیں آپ نے اس کو سارا دین اسی میں سمیٹ کر رکھ دیا، باقی تو دنیا کے لیے آپ کی زندگی وقت ہے۔ تو سوچنا چاہیے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ان کا خیال یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑے پہنچے ہوئے، ہدایت یافتہ ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عملاً انکار کیا اپنے رب کی آیات سے اور اس کی ملاقات سے، وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، نیک اعمال ان کے اب ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تو منزل ہی نہیں ہے، قرآن کو تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، یہ تو میں واضح طور پہ آپ کو بات بیان کرتا ہوں، قرآن کو تو ہم نے ترک کر دیا۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں آپ کی ذات سے مخاطب ہوں، قرآن کی کوئی اہمیت ہے آپ کے نظر میں؟ نو، بس آپ کے ذہن میں اپنا اسلام کا کوئی خیال اور وہ ہے، بس آپ ایسے نہیں ہوگا، ہماری امیدوں پہ فیصلہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہ تو سارا دیکھیں، جو بھی دین کے کام کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا، آپ خود دیکھ لیں۔ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارا مقصد حیات دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں. اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں. اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم